بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ہمارے مسلمان بھائی بہنیں حج و عمرہ کے دوران ایسی بے احتیاطیاں کرتے ہیں کہ ثواب تو دور کی بات ہے، الٹا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ خود دیکھ کر اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر فیصلہ کریں کہ کیا یہ مرد و خواتین ملتزم اور حجر اسود پر ثواب کما رہے ہیں یا گناہ؟ آپ یقین کریں، عورتوں کے دوپٹے گر جاتے ہیں، مردوں کے احرام اتر جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، اے عمر، تو طاقتور آدمی ہے، کمزوروں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ جب حجر اسود کے استلام کا ارادہ ہو اور وہ تمہیں خالی مل جائے تو استلام کر لو، اس کو چھو لو، ورنہ بیڑ ہو تو اس کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہو اور اشارہ کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ عورتوں کا مردوں کے ساتھ طواف کرنا اگرچہ جائز اور ثابت ہے، لیکن عورتوں کو چاہیے کہ ایسے وقت میں طواف کریں جبکہ بھیڑ باڑ کم ہو، اور مردوں سے ہٹ کر کنارہ ہو کر طواف کریں اور پردے کا خیال رکھیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ ابن حشام جو مکہ کے گورنر تھے نے اختلاط سے بچنے کے لیے الگ الگ وقت مقرر کرنے کا ارادہ کیا، حضرت عطا نے منع فرمایا۔ تو اگرچہ یہ جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں کہ مرد و عورتیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مردوں سے الگ رہ کر ایک الگ کونے میں طواف کرتی تھی، ان کے ساتھ مل کر نہیں کرتی تھی۔ ایک عورت نے ان سے کہا، ام المؤمنین، چلیے حجر اسود کو بوسہ دیں، تو آپ نے انکار کر دیا اور کہا، تو جا چوم، میں نہیں چومتی۔ اور ازواج مطہرات رات میں پردہ کر کے نکلتی تھی کہ پہچانی نہ جائیں، اور مردوں کے ساتھ طواف کرتی تھی لیکن ان سے الگ رہ کر۔ بعض لوگ فرض نماز کے سلام سے بھی پہلے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ دوڑ کر حجر اسود کو بوسہ دیں، اور اس طرح وہ اپنی فرض نماز کو ضائع کر بیٹھتے ہیں جو ارکان اسلام میں سے ایک ہے۔ اس عمل کی وجہ سے جو واجب نہیں ہے بلکہ مشروع بھی نہیں ہے، الا یہ کہ طواف میں حجر اسود کو بوسہ دے۔ لہذا لوگوں کا یہ عمل جہالت پر مبنی ہے، ان کا نماز بھی ضائع ہو جاتا ہے اور گناہ کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے، اسی طرح اشارہ کرنا بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ خدا را ان کاموں سے بچ کر رہیں، ورنہ لاکھوں روپے بھی برباد ہو جائیں گے اور گناہ اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب مسلمان مرد و خواتین کو سنت کے مطابق حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے اور افراط و تفریط سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، جب بھی اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اپنے گھر بلائے تو ذرا احتیاط سے کام لیں، اپنے پردے کا خیال رکھیں۔ مردوں کو چاہیے کہ عورتوں پر نظر نہ ڈالا کریں۔ طواف کے دوران چونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، عورتوں سے احتیاط میں رہیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں سے احتیاط میں رہیں، مردوں سے دور ہو کر کوشش کریں کہ طواف کریں، حجر اسود کو بالکل بوسہ دینے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے خود دیکھا ابھی 2023 میں کہ مرد اور عورتیں
اکٹھے حجر اسود کو چھونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح اسی دوران عورتوں کے دوپٹے گر جاتے ہیں، اور ایسے مردوں کو بھی دیکھا کہ احرام کی حالت میں یہ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ احرام کی حالت میں تو یہ کوشش کرنا ہی نہیں چاہیے، حجر اسود کو چھونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ اس پر اکثر خوشبو لگی رہتی ہے، اور احرام کی حالت میں خوشبو جائز نہیں ہے، تو ان سے ویسے ہی احتراز لازم ہے، لیکن وہ احرام کی حالت میں اس رش میں، اس بھیڑ میں جب کوشش کرتے ہیں تو بہت سے مردوں کے جو احرام ہے وہ اتر جاتے ہیں، وہ اسنگے رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ تعالیٰ ان کاموں سے ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے حج و عمرہ کی توفیق دے۔ لہٰذا میرے تمام بہنوں اور بھائیوں سے انتہائی معذرت کے ساتھ اور انتہائی عاجزانہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی اپنے حج و عمرہ کو برباد کرنے سے بچائیں۔ جب آپ نے لاکھوں روپے خرچ کر کے حرمین شریفین پہنچ گئے تو خدا کے لیے کیوں وہاں پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا ہے۔ آپ یقین کریں، پہلے زمانے میں لوگ جب طواف کرتے تھے تو روتے تھے، اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ پر بخشواتے تھے، رو رو کر وہ طواف کرتے تھے، اور طواف کے بعد بھی رو رو کر دعائیں مانگتے تھے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کل جب ہم جاتے ہیں عمرہ اور حج کے سفر پر تو آپ یقین کریں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ صرف سیر و تفریح کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ اگر سیر و تفریح کی نیت نہ ہو تو کیوں ایسا کرتے ہیں؟ حجر اسود کو بوسہ دینا کوئی ضروری بات تو نہیں، کیوں ایسا کرتے ہیں؟ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم تو آئیں عمرہ اور حج کی سعادت کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، لیکن ہم اسے یوں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حالت پر رحم فرمائے۔ میں نے بہت کم لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ پر اپنی گناہوں کو بخشوا رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھ لیں، خود دیکھ لیں کہ یہ عورتیں اور مرد کیا کر رہے ہیں۔ بس صرف آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کر سمجھ کر فیصلہ خود فرمائیں کہ یہ مرد اور عورتیں سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں؟ ثواب کمانے کے لیے آئے ہیں یا عذاب کمانے کے لیے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عذاب سے بچائے، اپنے غیظ و غضب سے بچا کے رکھے۔ ہم بہت کمزور ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ تو قصداً ایسا کر رہے ہیں۔ ان کو خوب پتہ ہے کہ حجر اسود یا ملتزم پہ جانا فرض نہیں ہے، اور ویسے ہی کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا کہاں کا انصاف ہے؟ یا اگر خود کو تکلیف پہنچ جائے، یا آپ کو تکلیف پہنچیں گی یا دوسرے کو تکلیف پہنچیں گی، دونوں صورتوں میں آپ گناہ گار ہیں۔ اور پھر عورتوں کا اختلاط، یہ تو گناہ کو اور بھی بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح طور پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج و عمرہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله